Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parenting 3 Finer Aspects of Providing Education of the Quran. اس پریزنٹیشن میں میں نے اس بک سے چینج یور تھنکنگ چینج یور لائف بائی برائن ٹریسی اس میں سے کچھ تھوڑے سے ایکسرپٹس لیے. شروع کرنے سے پہلے ایک میں نے کہا کہ تھوڑا سین سیٹ کر دیا جائے. اس میں نے یہی برائن ٹریسی کی ایک اور بک ہے کریٹ یور اون فیوچر, اس میں سے یہ لیا میں نے کوٹ. آئی تھاٹ اٹس اے گڈ کوٹ ٹو شیئر. It is our duty as men and women to proceed as though the limits to our abilities do not exist. Dusri quote is simply put, the law of cause and effect says that everything happens for a reason. تو یہاں پہ آپ دیکھیں مکافات عمل کی اس نے بات کی ہے کہ ہر cause کا ایک effect ہے. It says that for every effect in your life, there is a cause or a series of causes. Whether you know them or agree with them or not, nothing happens by chance. یہ اتنا پریسائزلی میں نے بہت کم کہیں پہ دیکھا ہے لٹریچر میں, تو یہ میں نے سوچا کہ آپ سے یہ میں شیئر کروں. یہاں پہ قرآن نے ایک ورس میں نے کوٹ کیا جس میں سے ہم پہلے بھی گزرے ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی میں علامہ پرویز کی ایکسپلینیشن سن رہا تھا تو وہ مجھے بڑی پسند آئی, تو میں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ اس کو شیئر کر لیں. تو یہاں پہ قرآن نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو جو پوائنٹ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ کے اندر پوٹینشیلز ہیں یعنی کہ ملائکہ کے اندر اور جو ان کے پوٹینشیلز باہر ابھی آنے ہیں, تو یہ دونوں جو ہیں یہ آدم جو ہے وہ ان کو باہر لے کے آئے گا, اور جس کی ایویڈنس ہمارے ارد گرد بھی ہے. یعنی کہ ہم نے ملائکہ کے جو پوٹینشیلز ہیں ان کو باہر لے کے آنا ہے تھرو کریشن اور کریٹو ایکٹیویٹی ان دس لائف, اور ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کا ماڈل بنا کے اپنا بیسٹ باہر لانا. یعنی کہ ہمارے اندر جو تبدون و ما کنتم تکتمون ہے وہ ہم نے اپنا باہر لے کے آنا ہے اور ہم نے فرشتوں کا باہر نکالنا ہے. تو اس سلسلے میں میرا خیال تھا کہ یہ اچھی سین سیٹنگ ہے فار آور پریزنٹیشن. So Malaika bowed before Adam as he possesses choice and intent, and he can bring best out of them. Adam to bow before Allah to make his own best realizable potential manifest in this life and the next. تو یہاں پہ میں نے ایک اس کو اسکیمیٹک ریپرزینٹیشن کوشش کی ہے بنانے کی. اس میں یہ ہے کہ ملائکہ are the forces in the outside world and within Adam. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈسکور امپلوائے فار کریشن, یعنی ملائکہ کو ہم نے استعمال کرنا ہے کریشن میں جو بھی ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. Adam to use choice and intent to create in the physical world and use it for the good of mankind through deed. Create a new self, follow Allah as a higher model using the Quran. اس میں شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بغیر وہی کے بھی کریٹ کر رہا ہے فزیکل ورلڈ میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو, لیکن اس کی جو ایون ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے تاکہ دین کے نظام کی طرف ہم جائیں. تو اس سے یہ ہے کہ ٹرن دس ورلڈ انٹو اے جنت ود دا ہیلپ آف اللہ ایز ڈیفائنڈ بائی دا قرآن. کریٹ اے ورلڈ ویئر ایچ کین یوز دیئر چوائس اینڈ انٹینٹ ود نو فیئر اینڈ حزن. تو مین پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ انسانی دنیا میں فیئر اور حزن ہوگا, اور اللہ کا جب نظام آپ لے کے آئیں گے تو وہاں پہ فیئر اور حزن نہیں ہوگا. اور فیئر اینڈ حزن ہمیں علم ہے کہ دونوں سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. تو آج کی پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن ہے جی انٹروڈکشن, salient features of the state education system, psyche of children, some important aspects, creating a self concept, nutrition and exercise, physical health. میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر دیا جائے تاکہ پیرنٹس جو ہیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. As parents, our own understanding and guidelines for reading translations. یہ میں نے اس لیے شامل کر لیا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مفہوم القرآن اور ایکسپوزیشن تو ہمیں اویلیبل ہے, بٹ ایٹ ٹائمس جن پیرنٹس کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو ٹرانسلیشنس جب آپ یوز کرتے ہیں پیرنٹس کی ٹریننگ کے لیے تو اس میں کچھ پوائنٹس میں نے اپنے ایکسپیرینس سے لکھ دیے. لیول 1 آبجیکٹیوز, یعنی کہ جو فرسٹ اسٹیج ہے ہم ان کو کیسے لے کے جائیں, یہ میری اوپینین. دا قرآنک ورسز ہم کچھ اس میں دیکھ لیں گے ایز این ایگزامپل. گائیڈنگ چلڈرن آن فیو ایشوز اینڈ اینڈ پہ کنکلوژنس فرام ٹوڈیز پریزنٹیشن.
انٹروڈکشن میں یہ ہے کہ کچھ ہم نے ایشو پچھلی دفعہ بھی کور کیے تھے, جیسے پیرنٹنگ 1 نے نبیلہ حارث نے پوائنٹس کور کیے تھے, پیرنٹنگ 2 میں نے جنرلائز بیک گراؤنڈ دی تھی اور اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس بھی کی تھی. آج بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو, جس کے لیے میں شروع میں ہی I ask for apology. Each child is going to die one day and is accountable for what he or she does in this life. This life contributes to his or her hereafter. Important to understand own fate in the hereafter. یہ چیز میں ذاتی طور پہ, یہ میرا اپنا ہے کہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم کانسٹنٹلی اویئر ہوں کہ where we are and where we are going, not only for our own selves, for our children as well. Recognize the pressures which the child is going to be subjected in today's world. یہ بڑا important point ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر جو پریشر ہے اس کو ان کے لیول پہ سمجھیں. Next, it should be a pleasurable process. بجائے اس کے کہ ہم ٹینس ہوں بچوں کے متعلق, وری کریں too much کہ یہ دنیا کیسے ہے, یہ بچے باہر جائیں گے کیا ہوگا, تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر اسٹریسڈ پیرنٹس جو ہیں ان کی نسبت ہیپیئر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بیٹر لک آفٹر کر سکتے ہیں, بیٹر ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سائن ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا ود دا سائیکی آف دا پارٹیسپینٹس, اگر بچوں میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی نوٹس کرنا چاہیے کہ وہ اگر اسٹریس ہے, اینگزائٹی ہے تو اس کو دیکھیں. In all our efforts to educate and train children, be aware that to carry it out in a way that they accept it through their own freedom to choose willingly. ان پہ فورس نہ کریں, کیونکہ فورس کی ہوئی چیز جو ہے وہ اندر سے ٹرانسگریشن اینڈ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرتی ہے, اور پیرنٹس جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بچہ جب ہماری نظروں سے باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے قرآن کی لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ جن بن جاتا ہے. Answer all their questions and queries patiently and happily. Please keep reminding own self that this task of the Quranic guidance is unending as long as we live. So might as well enjoy it with full participation of our free volition. And last, guide and help them as if we will help them in a system of deen. یعنی کہ دین کا نظام اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہم سارا دن کمپلین کرتے رہے اور بچوں کو بتاتے رہے اگر دین ہوتا تو ایسے ہوتا, وہ ایشو ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ایک منی دین آپ گھر میں کریٹ کریں اور اس کے اوپر پھر چلیں. تو آج ہوپ فلی کچھ پوائنٹس اس کے کلیئر ہو جائیں گے. اور اینڈ پہ یہ ہے, ریمبر تھنگس کین still go wrong despite best efforts as we all have choice and intent. تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ ہے salient generic features of the state education system. جو ہے یہ ہو سکتا ہے کنٹری ٹو کنٹری ویری بھی کرے, میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو فیئرلی جنرل رکھوں. پہلا یہ ہے کہ مین سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو مارکیٹ اکانومی پہ بیسڈ ہوتے ہیں. بچے اس میں چوائسز بناتے ہیں, لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے وہی ہوتے ہیں more or less in every country. اور اس میں آ جاتی ہے ریلیجس ٹیچنگ, آ جاتی ہے ہسٹری آف اے نیشن, آ جاتی ہے لینگویجز, آ جاتی ہیں سوشل اسٹڈیز, آ جاتی ہیں سائنسز پڑھاتے ہیں جس میں میتھس بھی شامل ہے, کمپیوٹنگ وغیرہ آج کل بہت پاپولر ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. تو everything taught within the syllabus is decided by the government. Non-deen system will never teach the permanent values or hereafter. تو یہ جو سسٹم ہے اس میں یہ پرماننٹ ویلیوز ہیئر آفٹر اس کوئی بات نہیں ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہو جاتی ہے جو زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے. کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو جو سبجیکٹس بچے سلیکٹ کرتے ہیں وہ پھر اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. نیکسٹ پھر یونیورسٹی کالج ایجوکیشن ہوتی ہے جو خاص پرٹیکولر فیلڈ ہوتی ہے, جیسے پوسٹ گریجویشن ہے, پی ایچ ڈی ہے, اس میں وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو انیشل پیریڈ ہے یہاں پہ فاؤنڈیشنز جو ہے نا وی ہیو ٹو لے دوز فاؤنڈیشنز, تاکہ جب وہ بگر ایکسپوجر ہو تو بچے تیار ہوں اس کے لیے. Bottom line is that state education system does not help prepare students for developing their self. تو اس لیے اس میں ہیئر آفٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو نیکسٹ جو ہے وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چلڈرن کی سائیکی کیا ہے, سم پوائنٹس آف انٹرسٹ ہیں اس میں. تو ایچ پرسن کمز ٹو دا ورلڈ ود نو تھاٹس اور آئیڈیاز ایٹ آل. ایوری تھنگ جو ہے that a person thinks and feels is learned from infancy onward. It is as though the child's mind is a blank slate that every passing person experience leaves a mark on. اس کا ہمیں علم ہے کہ بچہ جو ہے بلینک سلیٹ کے ساتھ آتا ہے. چائلڈ جو ہے وہ بورن ہوتا ہے with no self concept, یعنی سیلف کانسیپٹ وہ جو لائف لیو کرتا ہے, اپنے ڈیسیژنز بناتا ہے, چوائسز بناتا ہے, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کریٹ ہوتا ہے. Almost all personality problems in adolescence
and adulthood are rooted in what psychologists refer to as love with heart. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے سائیکالوجی کا جو پہلے میرا خیال نبیلہ نے کور کیا تھا. تو اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ لو ود ہیلڈ جو ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے when children feel unloved, they feel unsafe and insecure. This sense of love deprivation is manifested in misbehavior, personality problems, bursts of anger, depression, hopelessness, lack of ambition and problems with people and relationships. تو یہ چیزیں بچے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یہ پھر مینیفیسٹ کرتے ہیں اور یہ کافی سیریس پرابلم ہے فیملیز کے ساتھ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. The child is born with no fears. تو یہ فیئرز جو ہیں یہ سوسائٹی کریٹ کرتی ہے, پیرنٹس کریٹ کرتے ہیں. Except those of falling and loud noises. All other fears have to be taught to the child as he or she grows up. تو لازمی بات ہے کہ اس کے ہمیں اویئر ہونا چاہیے, بچوں سے ڈسکس بھی کرنا چاہیے. Two major fears we all develop are the fear of failure or loss and the fear of criticism or rejection. ہماری جو ایشین فیملیز ہیں خاص کر جو بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ان میں بڑی ایویڈنٹ ہوتی ہیں. A child raised with what is called conditional love becomes hypersensitive to the opinions of others. یہ بھی پیرنٹس ڈالتے ہیں, میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کئی کلچرز میں بھی ایسے ہے کہ بچوں پہ وہ کہتے ہیں اگر یہ کرو گے تو تب آپ کو یہ ملے گا, یعنی کہ رسپیکٹ, لو, افیکشن ملے گی, اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پرپورشنلی ریڈیوس ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے کریٹنگ اے سیلف کانسیپٹ. یہاں پہ چلڈرن اسٹارٹ ود نو سیلف کانسیپٹ. یہ obvious ہے, we need to guide and help them to create their own self concept. This is where the Quran guides and helps us to help create a self concept which can take us through any kind of world. تو یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا کریٹیکل تھنکنگ کے نیچے بھی آیا تھا کہ سیلف کانسیپٹ جو ہے اس پہ ہمیں خود بھی کلیئر ہونا چاہیے اور ہم بچوں کو بھی دیکھیں کہ ان کا کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے. It helps to know our own self concept, its strengths and limitations. Check it out in the light of the Quranic criteria. اس کو ہم پھر کسی وقت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن آن آف یہ چلتا رہے گا جتنی بھی ہماری پریزنٹیشن ہوگی. ڈاکٹر حامد میاں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, عباد الرحمان ارائی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی, نبیلہ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی. The self-concept is based on our experiences, decisions, successes, failures, ideas, information, emotions, values, aims, education, training of our life up to a point in our life. یہ میں نے برائن ٹریسی سے لیا تھا, میرا خیال ہے بڑی سکسنکٹ قسم کی یہ انہوں نے اس کو کور کیا ہے. We also have many self-concepts which combine to make up overall self-concept. یعنی کہ ایک چھوٹے چھوٹے self-concept بھی ہمارے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اسکول میں گئے ہیں تو آپ کا اسکول والا سیلف کانسیپٹ بن جائے گا. بچوں اپنے پیئرس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اس طرح کا بھی بن جاتا ہے, لیکن ایک اوور آل سیلف کانسیپٹ ہے. We have a self concept for every area of our life which we consider important. Our beliefs form part of our self concept and worst are those beliefs which are self limiting. یہ ہے important point کہ یہ self limiting beliefs جو ہیں یہ destroy کرتے ہیں انسان کو. یہ آپ اپنی لائف میں بھی دیکھ لیں, کئی بچوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تم ایسے بن ہی نہیں سکتے. تو یہ پاسبلٹیز, یہ بات کبھی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ انسان جو ہے وہ تو ڈیولپ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اپنے ڈیسیژن بناتا ہے, اور بچے آپ کو لاٹ آف ٹائم سرپرائز دیتے ہیں. لیکن اگر پراپرلی آپ گائیڈ کریں تو ان کے پوٹینشیل جو ہیں وہ بہت ٹریمینڈس ہیں. دس کی ناٹ بی ڈن کائنڈ آف تھنکنگ, دین کی ناٹ بی اسٹیبلشڈ, or there is nothing more to learn or no possibility of getting Allah's help. یہ ہمیں بھی applicable ہے یہاں پہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہم سارے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ارد گرد ورلڈ ہے, ہم بھی سیلف لمیٹنگ بلیفس اپنے اوپر بھی امپوز کر لیتے ہیں, اور اس میں شک کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس دنیا کو ارد گرد دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کافی امپاسبل نظر آتا ہے کہ دین جو ہے وہ کہیں سے سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو کنوکشن ہے وہ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اس کے لیے کام کریں, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے 3 parts of our self concept. ایک سیلف آئیڈیل ہے, دس از میڈ اپ آف آر ہوپس, ڈریمس, ویژنس اینڈ آئیڈیلس. کے اس کو آئیڈیل سیلف بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ایم فار کرتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر آئیڈیل سیلف ہے کہ ایک مومن والا سیلف بن جائے.
سیلف امیج ہے, دس از دا وے وی سی آر سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ کا جو اپنا امیج ہے. سیلف اسٹیم جو ہے وہ ایک قسم کی دس از دا ایموشنل کمپوننٹ آف آر پرسنالٹی, اور یہ کہا جاتا ہے کہ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان ڈیٹرمننگ ہاؤ وی تھنک فیل بہیو. اس کو ہم خود بھی گوگل کر کے فردر ڈیٹیلز اس کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں نے یہ انکلوڈ کیا تھا کہ میں نے کہا کہ تھوڑا سا سیلف سے ہم تھوڑا سا فزیکل سائڈ پہ بھی ہم تھوڑی سی لائٹ ڈالتے ہیں کہ نیوٹریشن اینڈ ایکسرسائز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور یہ آج کل تو یوٹیوب پہ بہت ویڈیوز ہیں جہاں پہ آپ بڑے اچھے وہ لے سکتے ہیں آئیڈیاز, اور یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ آف لائف ہے. اس میں پہلا ہے کہ فزیکل سائڈ آف دا لا آف ریکوائٹل فنکشنز کیا. تو لا آف ریکوائٹل دونوں سائڈوں پہ ورک کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی واٹ یو ایٹ دیٹ از واٹ یو آر واٹ یو ایٹ. اس کے بعد very little emphasis is directed towards these aspects, whereas these have an important influence on our later part of life, for example old age پہ. اگر ہم نے اچھی اپنی ڈائٹ ایکسرسائز نہیں کی, بچوں نے بھی نہیں کی, تو پھر لیٹر آن لائف میں ان کو سیریس پرابلمز ہو جائیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مٹھائی کی دکان دیکھ کے اپنی شین کے یہ ڈائبٹیز کی دکان ہے. Effort should be made to stay healthy and have a longer life in order to do a lot of amal saleh. ٹھیک ہے جی. Children should be reminded of this subliminally and through personal example. Nutrition should be balanced and more raw vegetables and fruits should be included. YouTube videos can help in this respect. یہ آپ کو میں پرسنل بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ہم اگر چینج کریں, اور جنہوں نے چینج کیا وہ خود دیکھیں گے کہ چینج ڈیفینیٹلی آتی ہے. Physical exercise is important to keep our bodies healthy and fit. Parents need to take children out for walks and exercises. Get them on to some sports. اگر وہ نہیں کر رہے تو encourage کریں. Emphasis should be on looking after our body and constantly reminding ourselves and the self of the children that our next life depends. I.e., it is better to be a healthier Muslim than not a healthier Muslim. کیونکہ بڑی آپ انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں نا, ہم سیلف پہ بھی کر رہے ہیں, فزیکل سائڈ پہ بھی کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایز ہیلتھی ایز پاسبل, تاکہ جتنی لانگر ہم یہاں پہ گڈ کر سکیں اتنا بہتر ہے. If we manage to establish the system of deen, then these children will be the pioneers of promoting good health. یہ ایک بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے کہ بچوں کو کہیں کہ آپ نے گڈ کرنا ہے تاکہ زیادہ گڈ پیپل ہو ورلڈ کے اندر. تو ہو سکتا ہے ان کی لائف میں لیٹر پارٹ میں دین اسٹیبلش ہو جائے اینڈ اے لانگر فزیکل لائف. The Quranic people should try to live as long as possible, as they will always be less in number. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ جو ڈیلنگ ود ریلیجس onslaught. ابھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہمیں پیش آئے گا یا آتا ہے. بچوں کو جب ہم بھیجتے ہیں باہر تو وہ اپنے جیسے بچوں کو ملیں گے, تو اس میں نیچرلی وہ جو ڈفرنٹ ورژن آف اسلام ہے وہ سامنے آئے گی. تو اس کے ساتھ کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. With majority of children around as sectarian Muslims, child will face opposition to his new teaching and this will lead to some inner conflict. یہ ہے مسئلہ, یہ سب پیرنٹس کو ہوا ہے, میں نے بھی فیس کیا ہے کہ بچے آگے کہیں گے اس طرح تو ہمارا کوئی فرینڈ ہی نہیں رہے گا. Religious Muslim children will recognize it and will oppose it through name calling and also getting into arguments. So ان کو فور وارن کریں, اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے. It is a very difficult phase for a child. He or she looks for friends and company. تو یہ ہمیں اس کے متعلق اویئر ہونا چاہیے. Initially children do not understand everything rationally. کہ بچے شروع میں ایموشنل ہوتے ہیں. ریشنل سائڈ جو ہے یہ لیٹر تھوڑی سی زیادہ ڈیولپ ہو کے آتی ہے جو ان کی ایج بڑھتی ہے. They understand emotively from parents and we need to know this. And it's not to be rigid, just need to be firm, but to relate to the Quranic verses where all messengers faced strong opposition. تو اس میں آپ نے پھر وہ آپ کہہ لیں گے تھوڑی سی ڈوز آپ کم کر دیں اگر چائلڈ کو پرابلمز ہو رہی ہیں. تھوڑی سی ان کو چاہیے کہ چیزیں اپنے تک بھی رکھیں. At times they don't have to tell everything outside. تھوڑی سی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کریں. اس سے بچے کی جو انر سیلف ہے وہ اسٹرانگر ہوتا ہے. Children should work hard to do well in studies. This good performance takes away a lot of such pressure. جتنا بچہ زیادہ برائٹ ہوگا کلاس میں اسکول میں اتنی زیادہ ارد گرد والے رسپیکٹ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی کور ہو جاتی ہیں.
تو اس کو چاہیے بچوں کو کہ اس کو اس سائڈ پہ پازیٹیولی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے, ایکسیڈ کرے. Remember, what is obvious to our child is not at all obvious to fellow children. They see nothing wrong with the religious beliefs and practices. If everyone's kismat is pre-decided by Allah, then the world around needs to be accepted as it is. There is no need for a better world. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو علم ہونا چاہیے بچوں کو کہ کیسے قسمت کا جو فیٹلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیسے ورک کرتا ہے, اور کیسے دوسرے چلڈرن جو وہاں پہ آ رہے ہیں ان کو کیسے آپ نے فیس کرنا ہے. تو اس میں لا آف ریکوائٹل ہیلپس a lot. Children will come home with many questions from their interactions with other children. وہ آئیں گے, at times وہ فیل کریں گے کہ جی یہ تو آپ مام اور ڈیڈ یہ آپ نے کیا نیا ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر دیا. They will come home and relate their arguments and discussions with them. Listen them carefully, then answer these from the Quran. They will pick up part of the information and more arguments will follow. وہ بات یاد رکھیں گے, اگلے دن پھر بھول جائیں گے, شام کو آئیں گے, آپ نے پھر ان کو تھوڑا سا ڈی بریف کرنا ہے. لیکن آپ وی ہیو ٹو میک شیور ان پہ پریشر نہ ہو, منیمم پریشر. ان کو ٹروتھ جو ہے آہستہ آہستہ نظر آنی شروع ہو جائے, کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جائیں جو نان قرآنک سسٹم کی. تو نیکسٹ ہے, ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ our children learn from us as role models. Hence, we need to know what kind of model we ourselves are presenting using the Quranic criteria. تو یہ نہ ہو کہ خود ہم نہ اس طرح کریں جیسے کہ ہم چلڈرن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کا, کیوں آخرت کے لیے تو ہمیں خود بھی اتنا ایکولی گڈ ہونا چاہیے جو ہم چلڈرن سے الٹیمیٹلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. We should be clear about the functioning of the law of requital and can relate to events in our life and in the world to it. خود بھی ساتھ اسٹڈی کریں تاکہ ان کو پھر ریلیٹ کریں. We should not burden our children with our own past. یہ ایک بہت بڑی غلطی پیرنٹس کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو کہانیاں ہیں مدر کی, پیرنٹس کی, وہ سنانیاں شروع کر دیتے ہیں. ان کو ایٹ ٹائمز ایموٹیو بلیک میل بھی کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں ہمیں کرنا چاہیے. Deal with them as you are in the light of the Quran. اس میں سے اگر پاسٹ میں سے آپ کو کوئی اچھا ایکسپیرینس ہے, کوئی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہے, وہ آپ ریلیٹ کریں, لیکن قرآن کو اس میں لے کے آئیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایسے ہوا تھا کیونکہ نظام غلط ہے, پھر تو ٹھیک ہے. They need to progress forward, not to be dragged by parental past. کیونکہ وہ اپنا ایک کانسیپٹ بنا رہے ہیں, اس کانسیپٹ میں اپنا برڈن نہ ڈالیں اس میں. ان کو ایز این ایموٹیو وہ سائیکولوجیکل ریسورس نہ یوز کریں کہ میں نے سارے اپنے غم جو ہے نا پرانے کہ میری مدر نے یہ کیا تھا, میرے فادر نے یہ کیا تھا. اس کو پلیز ہمیں بیچ میں نہ لے کے آئیں. Do not tell too many events of your past, only that much which can help them to learn from our experience. The children should not get this impression that my father and mother is stuck in the past. اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے, یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. لیٹر پارٹ میں آپ کر لیں when they are 20+, اس وقت آپ کسی وقت ان کو بتانے کے لیے کہ میرا جو پریویس سیلف تھا وہ ایسے تھا, ابھی ایسے ہو گیا, لیکن ان کو بالکل اس میں انوالو نہ کریں. Cognitive overloading creates anxiety and stress. کیونکہ بچوں کے دماغ میں وہ چونکہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, لمیٹڈ شعور ہوتا ہے ان کا کانشیسنیس, اس میں جتنا آپ زیادہ وہ ڈالیں گے مسئلے, وہ غریب جو ہے وہ برڈن کیری نہیں کر سکے گا. اس کی اسٹڈیز بھی افیکٹ ہوگی اور قرآنک لرننگ بھی افیکٹ ہوگی. اس کو جتنا پاسبل ہے فری رکھ سکیں وہ فری کریں. And the children already get plenty of nonsense from the non-Quranic schooling. وہاں سے وہ مسئلے لے کے آ رہے ہیں, گھر میں پیرنٹس بھی اپنے مسئلے شروع کر دیں تو یہ تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. Help them to uninstall burdens from what is acquired from their schooling. تو جو اسکول سے وہ لے کے آ رہے ہیں اس کو پہلے ان انسٹال کریں نا, وہ جو ادھر سے سافٹ ویئر آیا ہے. Bringing up children is not a part-time job. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ برڈن نہیں ہے. ہم ان کو لے کے آتے ہیں دنیا میں, ہمیں چاہیے کہ ان کو سیریسلی, بیکاز they are human beings like us. تو اس لیے ان کی جو نیڈز ہیں, ان کی جو وہ ہیں, اس کو ایز اے کمپلیٹ ورلڈ ہیومن بینگ ٹیچ کریں. اٹ از اے ہول ٹائم کمٹمنٹ انٹل دا ٹائم دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو میک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز ود دی پرماننٹ ویلیوز آف دا قرآن. اس پہ ہم 4th میں انشاءاللہ کور کروں گا اس کو. نیور گیو اپ آن چلڈرن. Human beings do change even in a very later part of their life. The only time when we are not going to change is when we are dead.
तो ये हमें हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए कि जब तक डेथ नहीं आती, every one of us can change. We should only give up when either we die or others die. Keep door of the guidance wide open. वो इब्लीस नाउमीद हो गया था ना अल्लाह की गाइडेंस से, तो हमें चाहिए कि वो लेवल 1 ऑब्जेक्टिव्स. इसमें चाइल्ड नीड्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन द एनवायरनमेंट अराउंड एंड हिज ओन इनर सेल्फ, आई थिंकिंग प्रोसेस. ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि बच्चे को ग्रेजुअली लेकर जाए, स्ट्रेस्ड ना हो. Should gradually know the cause and effect leading to the learning of the law of requital. ये आप उनको दिखाएं इर्द गिर्द के आग में हाथ डाला है तो ये जल जाएगा. ये अगर गाड़ी में जा रहे हैं आपके, अगर मैंने ज्यादा तेज चलाई, लॉस के खिलाफ क्या पुलिस पकड़ लेगी या एक्सीडेंट हो सकता है. बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड इन लाइफ. तो ये सारी चीजें जो है ग्रेजुअली आप उनको बताएं. ऑब्वियसली हमें भी उसमें फुल्ली कॉन्शियस होना चाहिए. शुड अंडरस्टैंड इक्वालिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. के उनको बताएं कि हर चाइल्ड दुनिया में इक्वल है. खुद भी बताएं कि मैं आपकी तरह इक्वल. रिलेट टू इक्वालिटी एट बर्थ. He or she should learn to relate to other children as equals across the world. Point to them poverty in the world repeatedly. Very important है. इंसान बड़ी जल्दी भूल जाता है. बच्चों को हर वक्त बताते रहें कि वो जो बच्चे हैं टेलीविजन पे गरीब नजर आ रहे हैं, दुनिया में नजर आ रहे हैं, वो आप जैसे ही इंसान है, एग्जैक्टली उसी तरह है, उसी तरह सोचते हैं. उनके पास भी एक आई है आपकी तरह, उनकी भी उसी तरह डिजायर्स और नीड्स है. आप देखेंगे ये बर्डन नहीं आप कर रहे, आप उनको सिर्फ प्लेजेंटली रिलेट करें. Should know that we need an external set of values to guide us. उनको बताएं कि आपके पास चॉइस है, लेकिन आपके अंदर सिर्फ डिजायर है जो आपको गाइड करती है. इंटेलेक्ट, डिजायर, इमोशंस का रिलेशनशिप बताएं और फिर उनसे समझ आएगी कि एक्सटर्नल उन्हें चाहिए गाइडेंस. No guidance within us relate to their daily behavior and conduct. We need to repeat these things in different shapes and forms. इसको इंटरेस्टिंग बनाएं and relate to events of our life. We tend to forget quickly, so reminding is a lifelong exercise. तो आप कह सकते हैं कि आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने आप को भी ट्रेन कर रहे हैं. जो चीजें हमारे पेरेंट्स ने फॉर एग्जांपल मिस की हुई हैं, आप उनको खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं. Get them their own copy of the Quran. Human beings possession like करते हैं. आप उन सारों को एक एक कॉपी उनकी अपनी एक्सपोजिशन की ला दें, मफहूमुल कुरान की ला दें, उन्हें उर्दू पढ़ना है. यहाँ पे मैंने ये अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इट इज फेयरली ओके. तो चिल्ड्रन लाइक टू ओन थिंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक नाइस सी उसकी कॉपी आप ले लें, अमेज़न से बाई कर लें जो वेस्ट में है. उधर आप तो कोई भी ले लें, पिकट हॉल का भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, असद का ट्रांसलेशन इज ओके. वो उस पे मैं आता हूँ बाद में, तो वो मसला हल हो जाएगा. Give pocket money and then ask them to contribute a very small amount to the needy and deprived. ये बड़ा important point है कि आप घर में, फॉर एग्जांपल मैंने एक खुद प्रैक्टिस किया था, आई डोंट वांट टू ब्रिंग माय पर्सनल एग्जांपल, कि छोटा सा मनी बॉक्स बना लो और उनको कहें कि जी आपको हमने ये पैसे दिए हैं, थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि आप पुअर पीपल का बॉक्स है, आप जैसे बच्चे हैं उनके लिए इसमें डाल दें. आप देखेंगे वो ग्रेजुअली वो उस पे आ जाएंगे, वो एक हैबिट बनती जाएगी ब्रेन के अंदर, वो चीज सेटल हो जाएगी. Emphasize equality as humans and point to the unjust man-made system. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हर वक्त करें. आप ये बहुत रिवार्डिंग है. ये इवन बच्चे अगर नहीं भी आते कुरान की तरफ, ये स्टिल आप देखेंगे कि इट विल टर्न आउट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग्स. आगे है गाइडलाइन फॉर रीडिंग एनी ट्रांसलेशन. तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें आप अपना ऐड भी कर सकते हैं. दिस इज नॉट फाइनल, दीज आर जस्ट वेरी एनेक्डोटल आप कह लें. Wherever word forgiveness, गफूर is used, replace it with protection or means of protection. ये परवेज साहब ने इसको बड़ा यूज किया है. तो जहाँ पे गफूर का लफ्ज आता है, आप उन्हें कहें कि इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड वो जो है फॉरगिवनेस नहीं है उस तरह के ब्लैंकेट आपको मिल गई है. लॉ ऑफ रिक्वाइटल के साथ एक्सप्लेन भी करते हैं. आप देखेंगे ग्रेजुअली वो जो ही वहां पे फॉरगिवनेस आएगा ना, वो वहां पे प्रोटेक्शन खुद ही ऐड कर देगा. Wherever mercy is used, replace it with the means of nourishment and growth. ये भी आप देखेंगे कि ग्रेजुअली वो उसको खुद ही रिप्लेस करना शुरू कर देंगे आफ्टर अ बिट ऑफ प्रैक्टिस. Wherever compassionate is used, explain it through the law of requital. कि इसको उनको बता दें, रहमान और रहीम की आप उनको ब्रीफली वो बता दें, वो समझें. Being grateful or shukr means bringing out or manifesting the results as per the law of requital.
نیکسٹ ہے واٹ ایور اللہ wishes etc replace it with according to Allah's law or laws. آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع میں پڑھیں گے اس طرح لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس پہ آ جائیں گے. Wherever Allah's will is used, replace it with as per law. If contradiction appears in the translation, become alerted and consult the exposition. ابھی آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشنز میں کنٹراڈکشنز ہیں, جہاں پہ بھی آتی ہے وہ ان کو کہیں کہ اپنی ایکسپوزیشن والی کتاب لے آؤ. ہر ایک کے لیے یہاں پہ تو ابھی ہماری ایکسپوزیشن جو ہے طلوع اسلام والی پبلش نہیں ہوئی, تو پاکستان سے منگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو آن لائن سے آپ اس کو ان کو بتا دیں کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کو ان نوٹس نہ جانے دیں. Keep the law of requital in mind for checking all verses. تو ورسز کو وہ کاز اینڈ افیکٹ کے طریقے سے پڑھے. یہ تھوڑا سا میں بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں جب ہم ورسز پہ آتے ہیں. Keep in mind own self and its development. What is in it for myself and my understanding. یہ آپ خود بھی ساتھ ساتھ اویئر ہوں. Wherever Allah refers to himself, explain that it is what he has taught man and human actions are related back to Allah. یہ ان کے دماغ میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے انسانی ہاتھوں سے ہو رہا ہے, اور اس کی ان کو ایگزامپلس بھی دیں. انہیں کہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انسانی ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے, جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی انسانی ہاتھ ہوتا ہے, تاکہ وہ کلیئر ہو جائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کی ذات نے اپنی طرف اس کو ریلیٹ کیا ہے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ وہ پوائنٹ کو پک کر لیں. یوز اللہ انسٹیڈ آف گاڈ اینڈ ریپلیس پروفٹ ود نبی. نبی کا ورڈ وہ پک کر لیں گے آہستہ آہستہ کہ اس کا یہ ہے. تو پروفٹ جو ہے یہ ڈزنٹ ریپرزینٹ, یہ جوئش اسکرپچرز کی باتیں ہم نے بھی ان کو کاپی کیا ہوا ہے. اللہ کو یوز کریں کیونکہ اللہ جو ہے اس میں سارے اسماء الحسنی آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو جو وہ پریکٹس کریں گے وہ خود ہی ان ورڈز کو ریپلیس کرنا شروع کر دیں. We should keep the overall context of the Quran in mind that there is no contradiction in it. تاکہ وہ خود بھی پک کریں. وہ ایک لرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے نا, وہ کہیں گے کہ پہلے یہ بات ہوئی ہے تو ابھی یہ لیٹر سٹیج میں آئے گا, جب وہ اباؤٹ 16, 17, 18 میں چلے جائیں گے, وہاں پہ جا کے وہ پھر زیادہ سوال آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے, تو اس میں آپ ان کو پھر یہ بتا دیں. With practice, children will be able to use any translation easily. یہ جو ہے یہ پاسبل ہے. سلیکٹنگ ورسز ٹو شیئر ود چلڈرن. تو یہاں پہ میں نے یہ کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں. which are direct and their context is clear. Cross reference is not required initially, however we can tell them about it. یہ آپ بتا سکتے ہیں لیکن جب ینگر ہوتے ہیں اس میں آپ صرف ورس کو ہی بتا دیں تاکہ ان کو صرف انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, ان کو پریشر نہ ڈالیں, وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے. Let children read the verse, ان کو پڑھنے دیں انگلش اردو میں, and then ask them what do they think about it, but do not press hard. اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے فیس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ بھی بات نہیں سمجھ آ رہی, ایسی کوئی بات نہیں کرنی. ان کو کہیں ایک دفعہ پھر پڑھے, پھر اس کو بائی پارٹس ان سے پڑھائیں. ٹیک اوور immediately if they are hesitant. Children get better with practice. تو اگر وہ نہیں اس میں hesitant ہے کوئی بات نہیں, آپ پریکٹس کریں, کیونکہ یہ تو ایک ریپیٹڈ پروسیس ہے نا, کہ ہر ویک آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں یا کوئی بھی 1-2 دنوں میں آپ بیٹھ کے اس میں سے آپ نے جانا ہے خود. نیکسٹ ہے جی, when explaining do it in parts, create some interest and refer to some example from their daily life. Never compare among children. Different children learn at different pace. یہ کبھی ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ 2-3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اور ان کو ہم پڑھا رہے ہیں, تو ان میں قدرتی بات ہے ویریشن ہوگی, تو اس کو آپ پوائنٹ نہ کریں, انکریج کریں, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. Encourage and give praise even for taking interest in the reading of the Quran. یہ آپ کو یاد ہے نبیلہ نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں کور کیا تھا کہ ان کو پریز کریں, ان کو as a creation of Allah we should appreciate them. Make it very informal. They should just wash hands and face before reading. Parents should also do it, but tell them it is not a ritual. Point جو ہے وہ ہے get them used to finding reference with respect to the number of the chapter and the verse. ہمارے یہاں تو یوز کرتے ہیں نیم وغیرہ, تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ چیپٹرز اور وہ جو نمبرز ہیں نا وہ زیادہ کنوینئنٹ ہیں چلڈرن کے لیے. آہستہ آہستہ ان کو نام بھی آنا شروع ہو جائے گی. ابھی یہاں پہ ہم کچھ ورسز دیکھ لیتے ہیں جو میں نے سوچا کہ لیول 1 کے لیے میری سجیشن ہے کہ آپ ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں. پہلی ہے جو لا آف ریکوائٹل کے متعلق ہے, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَا
وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو اس میں آپ دیکھیں this is the law of requital. This should be reminded frequently so that it becomes part of their psyche. Make them feel that the universe is created for them. So they are an important creation of Allah. تو رائٹ فرام بگننگ اگر چائلڈ جو ہے وہ یہ فیل کرے کہ وہ یونیورس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کریشن ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ ان پوائنٹس کو پک کر لے گا اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں آہستہ آہستہ. واک پہ گئے ہیں تھوڑی سی بات کر لیں. تو یہ جو ہے یہ ورس جو ہے اس میں یہ خاص کر یہ پوائنٹ جو ہے نا وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بھی میں گڈ ڈیڈ کروں گا اس کا مجھے گڈ رزلٹ ملے گا، اور جو آج ڈیڈ کریں گے وہ لیٹر پارٹ آف لائف میں ملیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہاں پہ ارایت اللہ جی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ وہ ہے سورہ، اس کی ضرور ان کو بتائیں، خاص کر فرسٹ جو 3 ہیں. ارایت اللہ جی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یتیم مسکین اسٹریٹ فارورڈ ان کو ایکسپلین کریں کہ جو اکیلا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایڈریس ٹو سنگل انڈیویجول، ایکسپلین دین، ایکسپلین یتیم اینڈ مسکین کریٹڈ بائی the system, relate to them that all children are the same. تو اس میں ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے گریجولی، اور یہ جو ہے یہ گریجولی ان کو یاد ہو جانی چاہیے ان کے نمبرز، کیونکہ جب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی بات کریں تو وہ یہ کہیں کہ جناب یہ آپ جا کے یہ ورسز خود دیکھ لیں. نیکسٹ ہے یہی لیول 1 کی ورسز ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میں باقی ورس نہیں پڑھوں گا، یہ ہم سب کو علم ہے کہ جی ہر بچہ جو ہے آدم کا اس کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے، اس کو ڈگنیٹی ہے، اس کی رسپیکٹ ہے. تو یہ بچوں کو بتائیں رائٹ ایٹ دا بگننگ کہ یہ ہے قرآن کی ورس، اس کو وہ بھی اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. آگے پھر ان کو بتائیں کہ یہ پورا قرآن ہمارے لیے ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے کہ کتاب ہے پوری کمپلیٹ، ذکرکم جس میں ان کی اپنی ایمیننس ہے، ان کو علم ہو جائے کہ ان کے اندر جو بیسٹ ہے وہ باہر آنا چاہیے. اور لامحالہ وہ آپ سے سوال پوچھیں گے واٹ اباؤٹ ادرس، تو وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ان کو کہ کیسے آئے گا. افلا تاقلون، تاکہ وہ اپنی عقل کو یوز کریں جیسے قرآن نے کہا ہے. اس سے آپ دیکھیں ان کی عقل بڑھے گی. ان کو آپ اگزامپلس بھی دیں کہ جیسے آپ کو ابھی مکافات عمل کا پتہ چل گیا ہے، باقی بچوں کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو بتائیں، آبزرو کریں. تو یہ یہاں پہ ہائی لائٹ دا فیکٹ دیٹ بک از فار دیم سو دیٹ دے کین ڈیولپ دیئر انٹلیکٹ. اس میں مثالیں دیں آپ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. کہ یہ ان کو پھر ایک وہ جو ہوپ ہوتی ہے نا، ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ہائر آئیڈیلز آف لائف ہے، وہ سیٹ کرنے میں ان کی مدد کریں کہ ایمان لا کے رائچس ڈیڈز کرنے بڑے ضروری ہیں. اور ان کو ریفر کریں وہ جو منی باکس کی میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ جو آپ تھوڑا سا اپنی پاکٹ منی سے ڈال رہے ہیں یہ آپ کے عامل الصالحات میں آ رہا ہے. But do not dwell too much, just mention and move on. کوئی زیادہ نہ زور ان پہ لگائیں، بار بار دن رات وہ نہیں، بس تھوڑا سا مینشن کر دیا 2-3 days کے بعد and that should be enough. نیکسٹ ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یہ بات وہاں پہ ان کے جو بھائی ان کے فرینڈز وغیرہ ہوں گے ان میں یہ آئے گی، یہ قسمت کی بات آئے گی. تو وہ جو مذہبی کانسیپٹ ہے گاڈ کا وہ آئے گا، یا اس طرح کے آسپیکٹ. انہیں کہیں کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے انسان کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اللہ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں کرتی. تو یہ ایک میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لیول 1 کی ٹیچنگ کے لیے. تو یہاں پہ آسک چلڈرن ٹو آبزرو ایونٹس ان دا ورلڈ. اٹ از ہیومن ہینڈز ہو ہیو کریٹڈ دس ورلڈ. ان کو بتائیں کہ یہ جو دنیا ہے انسانوں نے کریٹ کی، اور اس میں جو مسئلے مسائل ان کو بھی پیش آئیں گے جب وہ اسکول میں جائیں گے، کوئی ٹیچر رف ہوگی، کوئی اسٹوڈنٹس رف ہوں گے، تو وہ خود بھی محسوس کریں گے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اتنی نائس نہیں ہے، اس کو اس سے زیادہ نائس ہونا چاہیے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم فشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہاں پہ دیکھیں وہ رحمت کا لفظ اللہ کی ذات نے مینشن کیا. mankind there has come to you direction from your Rabb. تو ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کی ایگزسٹنس کا ثبوت جو ہے ان کو بتا دیں گے جو باہر کی دنیا ہے اور ان کی اپنی ذات ہے. اور اس میں ان کو یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ جو ہی وہ 10, 12, 13, 14 ایئرس میں جائیں گے تو یہ پوائنٹ بھی آپ ان کو سائیکولوجیکل بھی آہستہ آہستہ ایکسپلین کر دیں، اور ان سے ان کو
یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو بات کی ہے قرآن نے اس کو میں دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ پھر دیکھیں وہ جو ہم بچوں کو سکھائیں گے وہ سوال اور بھی پوچھیں گے, عذاب والی بھی آیتیں بلا محالہ پڑھیں گے, تو ان کو پھر یہ بتائیں لاہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرات لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے اور وہ خود ہی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے بچے جو ہیں وہ خود ہی اگر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں they will start doing better in school as well. تو لا تبدیل لکلمات اللہ کا ان کو بتا دیں کہ یہ قانون چینج ہونے والا نہیں ہے. پانی جو ہے ایک طریقے سے بہتا ہے, آگ جلاتی ہے, گریوٹی ہے, مون ہے, سن ہے, یہ سارے سائنس ان کو دکھائیں تاکہ ان کا شعور جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے. ذالک هو الفوز العظیم, ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ اسکول میں زیادہ محنت کریں گے آپ کو بیٹر ریزلٹس ملیں گے, اسی طرح یہ ہے کہ جتنی آپ اس میں زیادہ محنت کریں گے یہ اسکول کے ساتھ آپ کے اندر جو ذات ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں وہ بھی بیٹر ہوتی جائے گی اور وہ خود ایکسپیرینس کریں گے. بچے بہت جلدی پک کرتے ہیں ان باتوں. نیکسٹ ہے جو وہ ہے when teaching the Quran ask them questions and then answer these questions by letting them read the verses themselves. تو وہ سوال پوچھتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا سرچ کر کے ان کو پھر وہ کوشچن خود اس کا آنسر ڈھونڈنے نہیں, ان کو آنسر خود ریفر کر کے, ان کی اپنی قرآن کی کاپی ہے آپ کی اپنی ہے, بیٹھ جائیں ان کو کہیں کہ جی فلاں پیج نکالیں دیکھیں اس پہ یہ آیا, وہ خود پڑھیں پھر آپ اس کو سمجھا دیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو عادت پڑے گی قرآن کو کھولنے کی. Have a similar copy of the Quran so that these have same page numbers and children can quickly go to the relevant page. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ یوسف علی صاحب کا جو قرآن ہے اس میں رومن نیومرلز دی ہوئی ہیں, تو میں نے ایک جیسی کاپیاں میں ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ اس میں پھر پیج نمبر ہے ایزی کہ جی 550 پیج دیکھیں فلاں ورس دیکھیں, تو وہ ایزی ہو جاتی ہے لائف سے. Children like stories. Take them to different accounts of previous nations and let them read the verses and then explain step by step using examples of today's world. Injustice or inequality or poverty in the world. یہ آپ ان کو بتائیں کہ جو پرانی قومیں تھی یہ کیوں تباہ ہوئی. آپ کے سامنے جو ریسنٹ ایگزامپلس بھی ہیں جہاں پہ کیا نام ہے مسلم جو امپائر تھی وہ نیچے گئی ہے, ویسٹرن جو ہے وہ اوپر آئے ہیں, ابھی ہمارے سامنے ایک ڈکلائن از ٹیکنگ پلیس. تو یہ سارا ان کو بتائیں. Display understanding of the Quran yourself. Always read and understand before teaching them so that if there are questions by them, either answer these or make a note and come back to answer these logically. کبھی نہ وہاں پہ جا کے آپ خود سلیکٹ کر لیں کہ آج آپ نے ایٹ رینڈم, جیسے میں نے کہا لیول 1 کی جو ہے نا وہ پڑھیں جو ایزی ہیں, ڈائریکٹ ہیں, جو کسی بھی ٹرانسلیشن میں ایزیلی ان کو سمجھ آ جائیں. آہستہ آہستہ آپ اس کی طرف لے کے جائیں جہاں پہ آپ ان کو بگننگ ٹو اینڈ بھی پڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ جو پک اینڈ چوز ہے درمیان میں یہ ان کی لائف تھوڑی سی ایزی بنا دیتا ہے. Create time and discipline. For example, on a table with a piece of paper and pen so that children appreciate the seriousness of this teaching. یہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے اس میں کہ کاغذ پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں بات وہ لکھ لیں. اگر کوئی ایسا کویسچن ہے جو آپ آنسر نہیں کر سکتے انہیں کہیں کہ we'll come back on that. Ask children to judge you as parents as well. Mutual judgment is essential. Law of مکافات کہتا ہے کہ ہم سارے اکاؤنٹیبل ہیں, تو اپنے آپ کو بھی ان کے سامنے پریزنٹ کریں کہ آپ مجھے چیک کریں, میں آپ کو کروں گا, لیٹس میک اٹ اے فن. تو اس میں بالکل نہ کریں. بچے بعض اوقات کہیں گے کہ ابو آپ نے یہ غلطی کی ہے, مام آپ نے یہ غلطی کی ہے, اس کو اسمائلنگلی لیں, بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, آئی ایم سوری, اٹ ول ناٹ ہیپن اگین. اور یہ اس سے بچوں کو بھی ٹریننگ ملتی ہے کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے فالٹ کو, وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ فالبل ہیں, وہ مسٹیکس بنا سکتے ہیں. Do let them know about the sectarian Islam as well as of other religion belief systems. They need to know the world in which they live. اس میں آپ ان کو بڑے لاجیکلی سمجھائیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, خواہشات کیسے ہیں. تو یہ جو ہمارے ریلیجن ہے یہ پروڈکٹ ہے ہیومن کنٹامینیشن کا, تو اس کو بتائیں, ان کو سمجھا دیں کہ اس طرح یہ ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ اگر آپ خود سمجھیں گے تو آپ پھر ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ دوسروں کو ریشنلی سمجھا سکتے ہیں. Keep reminding them that once they have a functional knowledge of the system of deen, then they will be able to face any questions in the world on the purpose of life and the system of deen. جب ان میں اعتماد آ جائے گا وہ بھی پھر بات کر سکیں گے باہر جا کے. Keep creating hope and excitement, motivate them on a continuous basis. ٹھیک ہے.
some conclusions ابھی یہاں پہ ہم اس کو conclude کر دیتے ہیں آج کی talk کو. Teaching of the Quran should be made as interesting as possible for children. It should be made enjoyable and relaxing with minimum formality. It should be a fun کہ آپ بیٹھیں خوش ہو کے ان کو کہیں کہ جی آج شام کو ہم بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں گے آدھے گھنٹے کے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ابو میں نے 15 منٹس کے لیے پڑھنا ہے مام, that is fine. کہیں جی ٹھیک ہے 15 منٹس ہم کر دیں گے. Have a regular get together session once a week, at least once a week. ایک دن سیٹرڈے سنڈے جو بھی ہالیڈیز کا دن ہے شام کو 15-20 منٹس کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. میک سم لائٹ ہیلدی ریفریشمنٹس فار دا کہیں. اور یہ گڈ اپرچونٹی ہوتی ہے یہاں پہ آپ, میں نہیں کہوں گا کہ سموسے اور پکوڑے, لیکن کبھی کبھی ٹھیک ہے, لیکن زیادہ آپ ہیلدی آپشن رکھیں, کچھ سیلڈ بنا لیں, کچھ کیا نام ہے لائٹ ریفریشمنٹس ہو جائیں. Ensure they gradually understand the importance of the law of requital. Do get feedback after a few sessions and seek their opinion and listen to them intently. Do not interrupt if possible. میں بھی اس کی غلطی کرتا ہوں اور سارے پیرنٹس کریں گے کہ جی بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹینجنٹ چلا گیا. انکمفرٹیبل نہ ہو, ود پریکٹس آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. Watch your own conduct and behavior. Remember, parents serve as a model. Do not follow the Quran mechanically. اس کو اس طرح نہ کہیں او تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی, وہ میں نے لاسٹ ٹائم تمہیں بتائی تھی بات سمجھ نہیں آئی. بولیں گے وہ, ہم سارے بھول جاتے ہیں, تو اس لیے چلڈرن کو بھی وہ الاؤنس دیں. Follow it from the core of our heart and mind and also enjoy it. بچوں کو نظر آئے کہ آپ خوش ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے. Let children know that they will find school environment different from the Quranic values being taught at home. یہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ جب یہ اسکول میں جائیں گے تو یہ ہوگا. ان کو کہہ دیں شروع میں کہ وہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چپ رہے. تو جو ان میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا وہ آرام سے بات سمجھا سکیں گے ریشنلی. Children are amazingly understanding. Never underestimate their potentials. یہ میں نے بھی, مجھے خود بھی کئی دفعہ سرپرائز ہوئی ہے لیٹر پارٹ آف لائف میں, ایٹ لیسٹ کہ جہاں پہ بچے آپ کو کئی چیزوں میں سرپرائز دیتے ہیں, خود آپ سے پہلے چیزیں پک کر لیتے ہیں. Finally, keep reminding your own self, it's not for 1 week or 1 month or 1 year. It is a whole lifetime job, as we should educate and train children for the system of Deen. Thank you very much. And now we go to our question and answer session.